बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन खबरें। सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज़ है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की 5 नवंबर को लंदन जाने की खबर आ गई है। बताया जा रहा है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा के गले में दर्द है, इन्फेक्शन है, कुछ अरसे से है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा उसके इलाज के लिए लंदन जा रही हैं। उन्होंने एक बार पहले भी कहा था उनकी छोटी सी सर्जरी है जो पाकिस्तान में नहीं हो सकती। मरियम नवाज शरीफ साहिबा पाकिस्तान से बाहर जा रही हैं, अपने गले का मरियम नवाज शरीफ साहिबा इलाज करवाएंगी। अब इस खबर के बाद सबसे पहली जो चीज़ पैदा होती है हमारे सामने, वो ये सवाल है कि ये वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं जिन्होंने अपने सियासी मुखालिफिन को छोड़े हैं, यानी इमरान खान की जमात को या किसी दीगर जमात को इन्होंने वो ताने दिए हों वो एक तरफ, लेकिन ये तो बाकायदा लोगों को ताने देती हैं, मजाक उड़ाती हैं कि खैबर पख्तूनख्वा से लोग पंजाब के अस्पतालों में इलाज कराने आते हैं, वहाँ इलाज की सहूलतें नहीं हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या किया है, ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने पूछा है, बार बार पूछा है। और अब मरियम नवाज शरीफ साहिबा उस शहर में जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स दुनिया भर में सबसे बुरा है, रीजन में सबसे बुरा नहीं है, दुनिया में सबसे बुरा है, उस शहर में जहां लोग गले के मसाइल में मुसलसल मुब्तला हो रहे हैं। और ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स पहले 500 से नीचे 400 भी बहुत तशवीशनाक होता था, वो एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त 1000 से ऊपर है। वहाँ स्कूल बंद कर दो, कॉलेज बंद कर दो, दफातर बंद कर दो, टाइमिंग ऐसी कर लो, वहाँ ये सूरत हाल है। वहाँ पूरा सूबा इस वक्त गले के अमराज में मुब्तला हो रहा है, लेकिन लाहौर तो ख़ास तौर पर बहुत ही बुरे हाल में है। वहाँ की रहने वाली मरियम नवाज शरीफ साहिबा जा रही हैं लंदन। इनके अब्बू गए, इनके अब्बू लंदन में क्यों हैं? लंदन में इलाज के सिलसिले में। इनके अब्बू 4 साल से कहाँ थे? लंदन में। क्यों थे लंदन में? इलाज के सिलसिले में। ये वो हैं जिनकी तरफ से रोज़ाना ट्विटर पे बताया जाता है दिस हॉस्पिटल रीवैम्प्ड, ये वाला हॉस्पिटल बना दिया, ये वाला हॉस्पिटल बना दिया, ये वाला हॉस्पिटल, ये वाला वार्ड, इस हॉस्पिटल में ये वाला काम कर दिया। नई शक्ल, एक और तस्वीर, दूसरी तस्वीर, तीसरी तस्वीर, मरियम नवाज छा गई। मरियम नवाज के लिए तालियां, लगदी पंजाब दिया, इलाज लंदन तो करा दिए। ये कौन सा मजाक है जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा इस सूबे के लोगों के साथ कर रही हैं? यानी हम ये देखते हैं कि इनके इर्द गिर्द 4 से 5 खवातीन होती हैं, वो आ जाती हैं सोशल मीडिया पे, एक इतनी बड़ी तस्वीरों का, छोटी 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 तस्वीरें, दरमियान में इतनी बड़ी मरियम नवाज, और लिखा होता है 10 जन्म भी ले ले इमरान खान तो इतने काम नहीं कर सकता। फिर वो बेचारा अजहर बशवानी और उसके बाद दीगर लोग निकाल के लाते हैं कि जी ये बुज़दार का था, ये परवेज़ इलाही का था, ये बुज़दार का था, ये परवेज़ इलाही का था, ये हमारा प्रोजेक्ट था, आप सब अपने नाम कर रही हैं। ये मुसलसल इनको बताया जा रहा होता है। और ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं, अब एक छोटी सी सर्जरी, एक छोटे से इलाज के लिए लंदन जा रही है। छोटा सा इलाज भी यहाँ पे नहीं हो सकता। आप लोग 80 से यहाँ पे हुक्मरान हैं, बार बार हुक्मरान हैं। अब्बू का इलाज लंदन में, अम्मी का इलाज लंदन में, चाचा का इलाज लंदन में, भतीजी का इलाज कतर में, आपका इलाज लंदन में। तो फिर यहाँ आप लोग करते क्या हैं? आप लोग इस सूबे के लोगों को छोटे से इलाज की सहूलत नहीं दे सके। यहाँ आप इलाज करवाएंगे तो यहाँ के अस्पताल वालों को पता चलेगा कि यार यहाँ काम अच्छा करना है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा यहाँ इलाज करवा सकती हैं। तो बहरहाल ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा की सूरत हाल है। अपने सूबे का हाल बेहतर करें, ताने देने से बीबी बात नहीं बनती। आप काम करें। और ये जो सोशल मीडिया पर आप लोग वीडियोस बनाकर डालते हैं, इन वीडियोस से लोगों को उल्लू नहीं बनाया जा सकता। कुछ वक्त के लिए आपके इर्द गिर्द मौजूद लोग, कोई एक लंदन से आपने चमचा बुलाया हुआ है, कोई एक चमचा आपने दुबई से, कोई जर्मनी से, कोई आपने नॉर्वे से चमचा बुलाया हुआ है, वो चमचे आपका थोड़ा बहुत काम कर देंगे, लेकिन उन चमचों से पंजाब के अवाम को, पाकिस्तान के लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। यहाँ बना लें एक हॉस्पिटल, उसका भी नाम नवाज शरीफ के नाम रख दें, लेकिन एक अच्छा ढंग का हॉस्पिटल बना दें मरियम नवाज शरीफ साहिबा। इसके बाद मैं आपसे अर्ज़ करूँ, इमरान खान साहब, आज उन पर हमले को 2 बरस मुकम्मल हो गए हैं। इमरान खान साहब पर ये जो हमला हुआ था 2 बरस पहले, उस हमले के हवाले से मैं आपको सूरत हाल बताऊं। इस हमले पर मुकदमा पहले तो दर्ज नहीं हो रहा था, हमारे सामने की सूरत हाल है। जो मौके की सूरत हाल थी वो सबको पता है, आज मुसलसल वीडियोस चल रही हैं।
لیکن مقدمہ درج نہیں ہو رہا تھا، اور مقدمہ درج نہیں ہوا، پھر پولیس کی مدعیت میں مقدمہ ہوا. پھر اس کے بعد مدعی انسپیکٹر عامر شہزاد یہ پراسرار طور پر مقدمہ درج ہونے کے 6 مہینے کے بعد دل کے دورے کے باعث چل بسا. متعلقہ جو ڈی پی او تھا جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے پیش نہیں ہوا. پھر ملزم کا بیان جنہوں نے لیک کیا وہ نوید سے جی سر ہو رہا ہے، اور پھر وہ ویڈیو بنائی اور ایک سے زیادہ ویڈیوز بنائی، اور پھر اس کے بعد مخصوص صحافیوں کو، وہ کوئی ختم شد والا صحافی، کوئی گستاخانہ الزام لگانے والی ویڈیو بنانے والا صحافی، کوئی تمغے لینے والا صحافی، ان کو پکڑا دی گئیں وہ ویڈیوز اور انہوں نے جاری کی. یہ بھی نہیں ہوا. پھر مقدمے کے چالان اور جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ان کو متنازع بنا دیا گیا، اور مرکزی ملزم کے ساتھیوں کی ضمانتیں ہوتی گئیں. بلکہ وہ میاں داؤد ایڈوکیٹ وہ تو یہ بھی کہتا ہے کہ اس کو بھی رہا کرو، اس کو بھی سسٹم نے غلط رکھا ہوا ہے نوید کو. تو یہ عمران خان صاحب پر حملے کے بعد صورتحال ہے. اس ملک میں سابق وزیر اعظم کو اس صوبے میں جہاں اس کی اپنی جماعت کی حکومت تھی نشانہ بنایا گیا، اور وہ مقدمہ درج نہیں کروا سکا. اس مقدمے کے بعد جو پولیس کی مدعیت میں ہو گیا کچھ نہیں ہو سکا، اور ہم رو رہے ہیں انتظار پنجوتا کو، ہم رو رہے ہیں باقی لوگوں کو. ہم روتے ہیں کبھی عمران ریاض خان کو، ہم روتے ہیں کبھی آغا شیخ سرور کو، ہم کبھی روتے ہیں عمر ملک کو. عمر ملک کو غلط لے جانے کے بعد کہتے ہیں اچھا وہ جو اس کو مارا ہے وہ کسی اور کے شبہے میں مارا ہے. یعنی پولیس یہ بتا رہی ہے کہ اگر یہ نہ ہوتا وہ ہوتا تو پھر تو جم کے مار سکتے تھے اور جائز تھا. یہ عدالت کو بتایا جاتا ہے. مطلب اتنا بڑا مذاق کہ ہم عدالت کو بتا سکتے ہیں کہ یہ ہم بالکل کر سکتے ہیں. اس کے بعد انتظار پنجوتا کا معاملہ. انتظار پنجوتا صاحب کے معاملے میں ان کی جماعت کے کچھ لوگوں نے ان سے رابطہ کیا اور رات گئے، ان سے ملاقات وغیرہ کی. وہ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ بہت ہی برے حال میں انتظار پنجوتا کی واپسی ہوئی ہے. انتظار پنجوتا کے اس معاملے پر میں نے ایک حامد میر صاحب کو دیکھا ہے. ایک میں نصف کہوں گا، نصف مذمتی بیان میں نے ابصار عالم صاحب کا دیکھا ہے. باقی اس معاملے پر مجھے کوئی اپنی صدا بلند کرتا ہوا نہیں نظر آیا. یعنی اس طرح کا بیان کہ انتظار پنجوتا بہت برے حال میں واپس آیا ہے، یہ تو ہر ایک کو نظر آ رہا ہے کہ بہت برے حال میں واپس آیا ہے. اس برے حال کا ذمہ دار کون ہے؟ اس برے حال میں واپس آ جانے کے بعد اتنے اہم بندے کا جو عمران خان کا فوکل پرسن ہے، اب اداروں کی ذمہ داری کیا ہے، ریاست کی ذمہ داری کیا ہے؟ اور ریاست ہی پر تو الزام ہے. تو یہ کہ اب آگے بڑھنا کیسے ہے مجھے کوئی بات کرتا ہوا نظر نہیں آیا. یہی وہ تمام لوگ تھے جو کہتے قاضی فائز عیسیٰ کی گاڑی پر پڑنے والا تھپڑ وہ بہت بری بات ہے. اب اس پہ بندے اٹھاؤ، بندے پاکستان میں اٹھا کے ان پہ پرچے کرو. 23 لوگوں کے نام آ گئے. یہ 23 لوگ بھونکنے والے کتے ہیں، گاڑیوں کے پیچھے سڑکوں پر دوڑنے والے کتے ہیں. یہ ہم نے اپنے ملک میں صحافیوں کے، مناسب نامی گرامی صحافیوں کے بیانات سنے، اور وہاں انتظار پنجوتا کے بعد ایسے چپ ہیں یہ لوگ جیسے ان کے اپنے سگے سے یہ جرم ہو گیا، اور اب یہ لوگ جو ہے وہ ایسے بن جائیں جیسے ان کو پتہ ہی نہیں ہے. اس طرح سے چپ ہیں. تو عجیب بے شرمی کا عالم ہم نے دیکھا ہے. لیکن بہرحال اب بھی ہم عدالت سے ایک امید لگائے بیٹھے ہیں کہ عدالت اس سلسلے میں کچھ کرے گی. یحییٰ آفریدی صاحب نے اپنے ساتھی ججز کا اعتماد بحال کیا ہے، اس سے بہت سے لوگوں کو امید ہوئی ہے، لیکن یحییٰ آفریدی صاحب نے ابھی تک عوام کا اعتماد بحال نہیں کیا. یحییٰ آفریدی صاحب کے اس ساتھی ججز کے اعتماد بحال کرنے پر ہی حکومت پریشان ہو گئی ہے. لیکن کیا میں مطمئن ہو جاؤں کہ ہماری عدالت انصاف کے لیے اس طرح سے کھڑی ہوگی جس طرح سے عدالت کو کھڑا ہونا چاہیے؟ کسی بھی عدالت کو کیا اس طرح سے کھڑی ہوگی؟ تو یہ یحییٰ آفریدی کے لیے بھی ایک ٹیسٹ کیس ہے، چیف جسٹس کے لیے بھی، کہ وہ چیف جسٹس بن کر دکھائیں. یہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے. ابھی تک ہم عدالت کے اندر کے معاملات میں دیکھ رہے ہیں کہ کچھ چیزیں بہتر ہیں، لیکن دس از ٹو ارلی ٹو جج، دس از ٹو لٹل ٹو جج یحییٰ آفریدی. ابھی اس طرح سے یہ بات نہیں ہونی چاہیے. آخری چیز، کل قانون کی منظوری کا امکان ہے. حکومت نے دونوں ایوانوں میں اپنے اراکین کو حاضری یقینی بنانے کی ہدایت کر دی ہے. یہ جو انسداد دہشت گردی قانون ہے اس میں ترمیم کی منظوری کا امکان ہے، جس کے تحت ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کوئی بھی بندہ 3 مہینے تک حراست میں رکھنے کی مکمل آزادی حاصل ہو جائے گی. اور یہ آزادی کب مل رہی ہے؟ جب انتظار پنجوتا کا واقعہ ہوا ہے.
جب اس سے پہلے آغا شیخ سرور کا واقعہ ہوا ہے، اس سے پہلے مسلسل لوگوں کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، اور اب بھی جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو بہت بڑی تعداد میں لوگ لاپتہ ہیں۔ ہمارے کچھ دوست سوشل میڈیا پر اس بات پہ بڑا برا منا رہے تھے کہ انتظار پنجوتا پہ تو بات کرتے ہو لیکن کراچی پہ بات نہیں کرتے، انتظار پنجوتا پہ، باقی لوگوں پہ، اظہر مشوانی کے بھائیوں پہ بات کرتے ہو لیکن کراچی کے لوگوں کی جیسے لاشیں ملی اس پہ بات نہیں کرتے۔ تو ایک تو یہ دلیل ہی بہت بیکار ہے کہ آپ کسی ظلم کی اس لیے مذمت نہ کریں کہ آپ پر ہونے والے ظلم کی مذمت نہیں کی جا رہی۔ آپ مظلوم ہیں، آپ دوسرے مظلوم کا ساتھ دیں گے۔ دوسرا، مجھ سے جب کوئی بات کرتا ہے تو ٹویٹر اسپیسز ہوں، یہاں ہوں، دیگر مقامات ہوں، میں نے ہمیشہ کہا جو ایم کیو ایم کے ساتھ اس شہر میں ہوا، جو شہداء قبرستان ہے، اس یاسین آباد قبرستان کے ساتھ جہاں میرے اپنا چھوٹا بھائی سپرد خاک کیا میں نے، وہاں جو لاشیں ہیں وہ کراچی میں جو کچھ ہوا اس کی گواہی ہیں۔ اس کے بعد جو حیدرآباد میں قلعے پر آپریشن ہوا تھا، وہاں سے خواتین سروں پر قرآن لے کر نکلی تھیں، جو کچھ ہوا تھا وہ ظلم عظیم تھا۔ پھر اس کے بعد اس شہر میں جو گھروں میں چھاپے مارتے ہوئے، لڑکوں کے پیچھے مساجد میں جاتے ہوئے جو کچھ ہوا وہ ظلم عظیم ہے۔ وہ جنرل نصیر اللہ بابر مرحوم ہو، دیگر ہوں، اور یہ تمام لوگ جو اس میں شامل تھے اور جن حکومتوں میں یہ سب کچھ ہوا وہ سارے کے سارے ظلم کے ساتھی تھے۔ لیکن جب یہ ایم کیو ایم کے لوگ سوشل میڈیا پر آ کر، ان کے کارکن، ان کے رہنما ہم سے پوچھتے نا کہ تم نے ہمارے لیے آواز نہیں اٹھائی، تو بندہ ان تمام لوگوں سے پوچھے کہ بھائی صاحب آپ کے لیے آواز ہم کیا اٹھائیں؟ آپ خود ہر بار ان حکومتوں کے ساتھ جنہوں نے آپ کے گھروں میں سیکیورٹی فورسز کے لوگ گھسیڑ کے آپ کے بیٹوں کو، بچوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو ظلم کا نشانہ بنایا، آپ نے ہر بار ان کے ایسے ہاتھ پکڑے، فضا میں بلند کیے، نعرے لگائے۔ آپ ہر بار حکومتوں میں بیٹھے، ہر بار آپ نے یہ کہا کہ ہم اس شہر کے لیے حکومت میں بیٹھیں گے، اور پھر اس کے بعد آپ نے ان تمام لوگوں کو جن کو انصاف دلوانا تھا فراموش کر دیا۔ تو جب آپ ہم سے یہ بات کر رہے ہیں تو آپ ہم سے تو سوال کر رہے ہیں، ہمارا تو گریبان پکڑ رہے ہیں، اور ہم پھر بھی اپنا فرض ادا کرتے ہیں۔ آپ خود کیا کر رہے ہیں؟ یہ جو لالو کھیت ہے، آپ اس کھیت کی بھی مولی ہیں کہ نہیں ہیں؟ آج آپ سب سے بڑے مظلوم ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے بھی خود اپنے اوپر ہونے والے ظلم پر آواز اٹھانے کو تیار نہیں ہیں۔ آپ کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ کوئی کسی مظلوم کے لیے آواز اٹھا رہا ہے؟ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔